السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال اللہ تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود والنصارى والمشرکین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعف اللحى وقص الشارب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانوں کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے اور اس میں ہم نے رمضان المبارک مکمل کیا اور پورا ایک رمضان مبارک کا مہینہ اور عیدوں تک کو سیرت نبوی کی روشنی میں مختلف پہلوؤں کو بیان کیا۔ اس سے پہلے جنگ کی حالت نبی پاک کی، امن کی حالات اور عدل کے فیصلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے وفود بہت بڑی تعداد میں 9 اور 10 ہجری میں آئے اور ان کو کیسے آپ نے حکمت و دانائی سے تبلیغیں کی اور دین کو پہنچایا۔ اب ہم اس پہلو کو آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک اور احتیاطی تدابیر کے طور پہ نبی کے فرمان کو ہم لے رہے ہیں کہ ہر مذہب کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک شیپ ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے، اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ یہ فرما دیا تھا خالف الیہود والنصارى والمشرکین۔ اپنے دین کی اصل شکل واضح کرنے کے لیے کہ آپ نے کہ مشابہت کسی اور مذہب اور کی قوم اور ان کے مذہبی مقامات کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، آپ نے اس لیے فرمایا کہ جو لوگ مشرکین میں سے مکہ میں مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، آپ کے اللہ کے حکم سے آپ نے ان کی مخالفت کی۔ مدینے میں جب آپ پہنچ گئے تو عیسائیوں اور یہودیوں نے نبی پاک سے مباہلے کیے، مناظرے کیے، اور آپ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے بھی فرما دیا تھا کہ ان کی مخالفت کرو، اور آپ نے فرمایا کہ داڑھیوں کو لمبی وہ داڑھیاں سفید رکھتے ہیں یہود اور اپنے کو پارسا شو کرتے ہیں، تم اس کو تھوڑا سا رنگ اس کا بدل دو۔ اور اس سے پہلے مکہ میں نبی پاک نے فرما دیا تھا مشرکین داڑھیاں رکھتے ہیں ابراہیمی کہلوا کر، اور ساتھ بڑی بڑی مونچھیں بھی رکھتے ہیں۔ اب فرمایا مونچھیں قطر کے چھوٹیاں کرو کہ ان کی مخالفت کرو، اور داڑھی کو معاف کر دو، اس کو یعنی بڑھنے دو۔ اور یہاں پہ حنفیوں اور اہل حدیثوں کا اختلاف ہے کہ داڑھی کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگانا، اور ان کے نزدیک ہے کہ داڑھی کو ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا ہے اور خوبصورتی اور جمال کو اس میں سامنے رکھنا ہے۔ اور اس کے متوازی اور کچھ مذاہب میں صرف اتنی ہے کہ وہ ناخن جتنی ہو یا اتنی کہ 40 قدم سے صرف تھوڑی سی نظر آئے۔ یہ سارے نظریات ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اگر اس شیپ میں کہ جس میں اس کا ایک خاص عنصر ہے کہ نبی پاک نے پگڑی بھی باندھی، ٹوپی بھی سر کے رکھی، امامہ بھی باندھا، اور امامہ کا چھوٹا سا شملہ اپنی گردن پہ بھی رکھا کہ اور رنگ کے اعتبار سے آپ نے پگڑی یا سفید پہنی ہے یا کالی پہنی ہے، تیسرا کوئی اور رنگ نبی کی سیرت میں نظر نہیں آتا۔ اور اب اگر وہ شیپ اس پگڑی بنانے کی وہ بھی سامنے ہو تو وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو، آپ کے حلیہ مبارک کو، آپ کے قد کاٹ مبارک کو، آپ کی آنکھیں، آپ کا کان مبارک، آپ کی ناکیں اطہر، آپ کے مقدس ہونٹوں کو، اور آپ کی داڑھی کی لمبائی کو، ان سب چیزوں کو بڑی محبت اور عقیدت سے بڑی بڑی کتابوں والوں نے، حدیث کے اماموں نے بیان کیا، سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو نبی پاک کی سیرت میں ہیں، ہم اس عنصر کو کچھ اور پہلوؤں سے لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہاں پہ بھی کئی
ولاگز آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اس سلسلے کا پہلا ولاگ ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ اور بھی ہم نے بیان کرنے ہیں تاکہ اس سلسلے میں کچھ صورت جو ہے واضح ہو سکے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور آگے فارورڈ کریں اور لائک کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔